سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت، میں عبد الغفور جی حضرت، آپ کا نمبر میں نے سیو کیا۔ جی حضرت مولانا، آپ کا نمبر میرے موبائل میں سیو ہے۔ جزاک اللہ۔ اور خیر وافی سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حضرت، کل کے بعد کیا پیش رفت ہوئی کچھ؟ ہاں بالکل، کل کے بعد پیش رفت ہے کہ آج اس کی بحث دوبارہ ہونی ہے، کل بحث نہیں ہوئی تھی۔ اللہ خیر فرمائے۔ اچھا، ایک بات معلوم کرنی تھی کہ حضرت مولانا کلیم صاحب دامت برکاتہم کے بھتیجے کے نام سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی سے جو بات وائرل ہو رہی ہے، اس کی کیا کچھ حقیقت ہے؟ جی آپ نے بھی پوچھا اور میرے سے دو تین لوگوں نے اور سوال کیا ہے۔ نہیں، الحمدللہ میں فولت میں تقریباً 1.5 سال 2 سال پڑھایا بھی ہوں، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب دعوت برکاتہم سے 17 سالوں سے میرا تعلق ہے۔ ان کے کسی بھتیجے کا نام اسامہ نہیں ہے۔ اچھا۔ ایک فرضی مطلب آڈیو بنائی گئی اور اس کو وائرل کر دیا گیا، جبکہ حقیقت ہے کہ مولانا کی جو گرفتاری ہو رہی ہے وہ تقریباً 9 بجے رات میں ہو رہی ہے۔ جی۔ اس کے بعد صبح لکھنؤ کورٹ میں ان کو جو ہے 11 بجے کے آس پاس پیش کر دیا جا رہا ہے، اور 11 بجے ہی جمعیت علماء ہند کے طرف سے سباق صاحب پیروی کرنے کے لیے ممبئی سے اسپیشل طریقے سے لکھنؤ آ چکے تھے۔ الحمدللہ۔ اچھا، جمعیت کی طرف سے؟ ہاں جی، جمعیت، یہ وکیل جو ہیں جمعیت کی طرف سے ہی ہیں۔ اچھا۔ اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، ان کے نمائندہ وہاں پر رہتے ہیں گلزار اعظمی صاحب، اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، ان کے وہاں پر جو صوبائی صدر ہیں حافظ ندیم صاحب ہیں جی، وہ سباق صاحب نے تو باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا اس میں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ اس کیس کو خود جمعیت علماء ہند ہی پیروی کر رہی ہے، انہی کا وکیل ان کیس کو لڑ رہا ہے۔ اصل میں اس آڈیو کی وجہ سے کافی لوگوں کے اندر بے چینی تھی، اور حضرت مولانا کی آواز کو اس طریقے سے ریکارڈ کر کے جو وائرل کیا گیا ہے، تو اسی لیے آپ سے یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے فون کیا تھا۔ تو کیا آپ کی اجازت ہے ہم اس صاحب کی بات کو وائرل کر دیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ بات نکل جائے کہ یہ بالکل فرضی بات ہے؟ وائرل کر ہی سکتے ہیں، تو پھر 2-3 چیزیں میں آپ کو پھر کوٹ کر دیتا ہوں، ذرا جی۔ غور کریے گا۔ گرفتاری ہو رہی ہے 9 بجے جی۔ میرٹھ شہر کے قریب۔ جی۔ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے حضرت مولانا کو 11 بجے، اور ATS سربراہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تقریباً دوپہر کے بعد، اور اسامہ نامی شخص جو بھتیجا بن کر بات کر رہا ہے یہ شام 4 بجے کے قریب اس کی آڈیو وائرل کی جا رہی ہے، جب سارا مکمل معاملہ ہو چکا ہے۔ جی۔ ٹھیک ہے، تو 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری امت کا ایک ایک فرد داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی ہمدردی اور ان کی حمایت میں کھڑا ہوا، اس لیے کہ حضرت مولانا نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، سارا کام ان کا بالکل شیشے کی طرح صاف ہے۔ دوسری طرف مولانا سنیں، دوسری طرف ہے کہ پوری ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم اور محمود مدنی صاحب کی شکر گزار ہے کہ جس تیزی کے ساتھ، جس سرعت کے ساتھ انہوں نے اس کیس کی پیروی کی ہے۔ اب تک جمعیت نے جتنے کیس بھی لڑے ہیں میرے جاننے میں سمجھتا ہوں کہ کسی جی بھی نہیں گئی۔ پیش کیا جا رہا ہے 9 بجے گرفتار کیا جا رہا ہے، 11 بجے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، وکیل موجود، سارے ریکارڈ لے کر موجود، اور ریمانڈ دینے سے عدالت منع کر دیتی ہے۔ جی۔ الحمدللہ۔ جی، تو جمعیت اس میں یہ نہیں کہ کوئی بدزن ہو جائے، 100% پوری امت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، حافظ ندیم صاحب مہاراشٹری، مولانا تمام ٹیم جی جو اس عدالت میں تھی ہے، امت کی طرف سے شکر گزار ہے، امت ان کو شکریہ ادا کرتی ہے، ان کی احسان مند ہے، اور انشاءاللہ حضرت مولانا قانونی جو چارہ جوئی ہے پوری کرنے کے بعد حضرت مولانا رہا ہو کر آئیں گے، اور ایک سنت تھی جو اکابرین کی بہت پرانی تھی وہ پوری کی گئی ہے، بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اور ہمارے ملک کے قانون میں اتنی طاقت ہے کہ مظلوم کو انصاف دلایا جا سکتا ہے، اور مظلوم کو انصاف ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت اچھا، ٹھیک ہے، دعا خیر کے ساتھ۔ جی، السلام علیکم۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔